حسن عملا تو ان میں کون اچھے عمل والا ہے؟ وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا اور ہم بنا دیں گے زمین کے اوپر کی تمام چیزوں کو صعیداً جرزا چٹیل اور صاف شفاف میدان. گزشتہ کل توحید کے مضمون پر بات آئی تھی. توحید کا مطلب ہوتا ہے کہ اللہ کو ایک ماننا، اللہ کی ذات کو ایک تسلیم کرنا، جس کو ہمارے گجراتی اور ہندی میں ایکیشور واد کہتے ہیں. اب ہندو بھی کہتا ہے کہ بھگوان ایک ہے، ایشور ایک ہے. کرسچن اور دنیا کے دوسرے ممالک کے رہنے والے دوسرے غیر مسلم بھائی بھی کہتے ہیں گاڈ از ون، خدا ایک ہے. اور مسلمان بھی کہہ رہا ہے کہ اللہ ایک ہے. تو پھر اختلاف کیا ہے؟ ہمارے یہاں لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ کو بس مان لیا، اللہ کی ذات پر ایمان لے آئے تو وہ شخص مومن ہو گیا. ایسا نہیں ہے. قرآن کریم میں کہا گیا فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ، جو شخص باطل اور طاغوت اور جھوٹے خداؤں کا انکار کرے، وَيُؤْمِن بِاللَّهِ، پھر اللہ پر ایمان لے آئے، فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ، تو اس نے مضبوط کڑا اور مضبوط بندھن یعنی توحید اور اسلام کا دامن تھام لیا. ہمارے یہاں یہ سوچ یعنی پہلے نفی ہے پھر اللہ کی ذات کا اثبات. ابھی تو لوگ جو ہے یہ کیا نام ہے جمعرات کے دن سائی بابا کی پوجا ہوتی تھی، تو ہمارا گھر وہ مندر کے پاس تھا، تو ان کے یہاں وہ جو بھجن وغیرہ لگتا ہے تو اس میں وہ اللہ کا نام آتا ہے. تو مسلمان خوش ہوتے ہیں کہ دیکھو ان کی مندروں کے اندر ہمارے اللہ کا نام لیا جاتا ہے. تو اللہ کو ماننا کوئی بڑی بات نہیں ہے، اللہ کو ایک ماننا بڑی بات ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جو سب سے خطرناک ترین دشمن تھے، ابو جہل تھے، عتبہ شیبہ تھے، اور جتنے مکہ کے کافر تھے، ان سے کس بات کی لڑائی تھی؟ کیا وہ اللہ کو نہیں مانتے تھے؟ وہ اللہ کو مانتے تھے، اللہ کو رب بھی مانتے تھے، اللہ کو پروردگار بھی مانتے تھے، اللہ کو خالق بھی مانتے تھے. وہ نہ صرف اللہ کو مانتے تھے بلکہ اللہ کو رب بھی مانتے تھے، اور اللہ کی الوہیت کا بھی اعتراف کرتے تھے، اللہ کی ربوبیت کا بھی اعتراف کرتے تھے، اللہ کی خالقیت اور مالکیت کا بھی اعتراف کرتے تھے. قرآن کریم میں کہا وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ ان سے پوچھو گے کہ من خلق السماوات والارض، ان سے پوچھو کہ کس نے پیدا کیا السماوات والارض، زمین آسمان کو، لَيَقُولُنَّ، تو یقیناً ضرور بالضرور لازماً وہ جواب دیں گے اللہ، اللہ نے پیدا کیا. پھر آگے وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ مَن نَزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَحْيَا بِالْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا، اور ان سے پوچھو کہ من نزل من السماء ماء، کون آسمان سے پانی برساتا ہے، فَأَحْيَا بِالْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا، پھر زمین کے اوپر مردنے کے بعد اس کے اندر جان کون ڈالتا ہے، اور اس کو لہلہاتی فصلوں میں کون تبدیل کرتا ہے، کون تمہارے رزق کا سامان مہیا کرتا ہے. تو لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، تو یقیناً ضرور بالضرور وہ جواب دیں گے اللہ کے اللہ. یعنی وہ اللہ کو خالق مانتے تھے، اللہ کو مالک بھی مانتے تھے. ارے قرآن آج کی تراویح میں جو پڑھا جائے گا اس میں بھی ہے کہ قُل لِمَنِ الْأَرْضُ وَمَنْ فِيهَا إِن كُنتُمْ تَعْقِلُونَ، اگر تمہیں عقل ہے تو جواب دو کہ زمین کے اندر جو کچھ ہے اور زمین میں اور آسمان میں جو کچھ ہے وہ کس کا ہے. تو قُل لِمَنِ الْأَرْضُ وَمَنْ فِيهَا إِن كُنتُمْ تَعْقِلُونَ سَيَقُولُونَ لِلَّهِ، تو وہ کہیں گے اللہ کا ہے. قُلْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ، تو تمہیں عقل نہیں ہے. پھر آگے پوچھا کہ قُلْ مَن رَبُّ السَّمَاوَاتِ السَّبْعِ وَرَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ، یہ ساتوں زمین کس کے، یہ آسمان کس کا، یہ عرش کس کا. تو سَيَقُولُونَ لِلَّهِ، کہیں گے اللہ کا. قُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ، پھر تمہیں ڈر نہیں لگتا ہے کہ تم اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک کرو. پھر ان سے پوچھو قُلْ مَن بِيَدِهِ مَلَكُوتُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، ان سے پوچھو کہ زمین اور آسمان کی حکومت اور سلطنت کس کی ہے، تو وہ کہیں گے اللہ کے لیے. یہ سب مضامین قرآن کے اندر ہے. تو ہم جن کو کافر کہتے ہیں، جن کو ابو جہل کہتے ہیں، جن کو عتبہ شیبہ کہتے ہیں، جن کو اللہ کے نبی کے سخت ترین دشمن کہہ رہے ہیں، وہ بھی اللہ کو مانتے تھے.
اللہ پر ایمان رکھتے تھے. جب صحابہ کے واقعات پڑھتے تو اپنے پر رب کعبہ کی قسم, وہ کعبہ کے پروردگار کی قسم کھاتے تھے, وہ لوگ اللہ کی قسمیں کھاتے تھے. تو پھر وہ کیوں کافر ہوئے, پھر وہ کیوں مومن نہیں مانے جاتے؟ مسئلہ یہی ہے کہ اللہ کو ماننا اصل نہیں ہے, اللہ کو سب کا انکار کر کے اللہ کو ماننا اصل ہے. فمن یکفر لا اکراہ فی الدین, دین میں کوئی زبردستی نہیں. فمن یکفر بالطاغوت, طاغوت کا انکار, ویؤمن باللہ, پھر اللہ پر ایمان. لا الہ, نہیں ہے کوئی خدا, الا اللہ, مگر اللہ. تو یہاں مسئلہ یہی ہے کہ وہ لوگ اللہ کو اللہ مانتے تھے, اللہ کو پروردگار بھی مانتے تھے, اللہ کو خالق بھی مانتے تھے, اللہ کو مالک بھی مانتے تھے, اللہ کی رزاقیت کو بھی تسلیم کرتے تھے, اللہ کے تصرف کو بھی تسلیم کرتے تھے, اور اللہ کو آخرت کا مالک بھی مانتے تھے, سب کچھ مانتے تھے. لیکن ان کے یہاں مسئلہ یہ تھا کہ وہ اللہ کے ساتھ دوسروں کی پرستش میں اور بندگی میں شریک کرتے تھے. اللہ یہی تو پوچھ رہا ہے کہ جب تم کو اللہ نے پیدا کیا, اور اللہ نے زمین کو پیدا کیا, اللہ نے آسمان کو پیدا کیا, تمہارے رزق کا انتظام بھی اللہ سے وابستہ, اور ساری کائنات کی تمام ضرورتیں بھی اللہ سے وابستہ, پھر تم اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کی عبادت کیوں کرتے ہو؟ یہی تو اللہ کا سوال تھا. تو یہی سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ اللہ کو ماننا اصل نہیں ہے. وما یؤمن باللہ اکثرهم الا وهم مشرکون, کہ اکثر لوگ اللہ پر ایمان نہیں رکھتے ہیں مگر یہ کہ وہ شرک کرتے ہیں. تو سمجھیے کہ توحید بہت اہم ترین چیز ہے. اگر کوئی شخص تہجد کا پابند ہو, اشراق, چاشت, اوابین, تمام نوافل کا پابند ہو, فرائض کا پابند ہو, دن میں ایک قرآن ختم کرتا ہو, لیکن اگر زندگی میں شرک ہوگا اللہ مغفرت نہیں کرے گا, سیدھا جہنم رسید کرے گا. توحید پر مغفرت کے فیصلے, اور توحید کیسا ہے؟ شرک سے صاف ہونا چاہیے, شرک نہیں, ملاوٹ نہیں ہونی چاہیے. اللہ کو ملاوٹ والے عمل پسند نہیں. اب اس کو سمجھنا ہے کہ توحید کا کیا مطلب ہے. توحید فی الذات, توحید فی الذات کا مطلب ہوتا ہے کہ ایک اللہ, اللہ کی ذات ایک ہے. اب اس میں تو دنیا کے تمام مذاہب متفق ہے اللہ کی ذات ایک ہے, اس میں کون شک کرتا ہے؟ سبھی کہتے ہیں گاڈ از ون, خدا ایک ہے, ایشور ایک ہے, اللہ ایک ہے, سبھی تو یہ بول رہے ہیں. تو توحید فی ذات میں تقریباً کسی کا اختلاف نہیں ہے. اب مسئلہ کہاں آتا ہے؟ توحید فی صفات میں آتا ہے. توحید فی صفات, صفات میں اللہ کو ایک ماننا. اب صفات کیا ہے وہ سمجھیے. صفات کی دو قسمیں. صفات تو جانتے ہیں نا, صفت ہوتی ہے انسان کی, سب کے اندر صفات ہوتی ہے. ایک ہوتی ہے ذات, ایک ہوتی ہے صفت. انسان جیسے ریاض بھائی بیٹھے ہیں تو یہ ان کی ذات ہے. اب یہ شریف ہیں, نیک دل انسان ہے, امانت دار ہیں, مخلص ہیں, تو یہ سب ان کی کیا ہے؟ صفات. تو ایک ہے ذات, ایک ہوتی ہے صفت. تو توحید فی صفات, تو صفات کو سمجھے, اس کو ہم کوالٹیز کہتے ہیں, مینرز کہتے ہیں, اخلاق کہتے ہیں. تو اب سمجھے کہ صفات کی دو قسمیں ہیں, یہ یاد رکھنا ہے. توحید فی صفات کو سمجھنے کے لیے سمجھنا ہوگا کہ صفات کی دو قسمیں ہیں. ایک ہے صفات خاصہ, ایک ہوتی ہے صفات عامہ. یاد رہے گی بات, صفات خاصہ, صفات عامہ. اب صفات خاصہ ان صفات کو کہتے ہیں جو صرف اور صرف اللہ کی ذات کے ساتھ مخصوص ہیں. مثلا رازق کون ہے؟ اب اس میں کوئی شک ہے کسی کو؟ اس میں کوئی شک نہیں ہے. رازق اللہ کے سوا کوئی ہو ہی نہیں سکتا. شافی اللہ کے سوا کوئی ہو ہی نہیں سکتا. خالق اللہ کے سوا کوئی ہو ہی نہیں سکتا. تو وہ صفات جو اللہ کے ساتھ مخصوص ہیں, اب ان کو صفات مخصوصہ کہتے ہیں اور سب سمجھتے ہیں. اب یہ سمجھیے کہ اللہ کی جو صفات خاصہ ہے, مثلا پیدا کرنا اور شفا دینا اور روزی دینا, یہ تمام جتنی صفاتیں ہیں, یہ زندگی دینا, موت دینا, یہ سب اللہ کی کیا ہے؟ صفات. اب یہ سمجھیں کہ بہت سارے لوگ کہتے ہیں زندگی اور موت پہ انسان کے ہاتھ میں بھی, تو اس کا واقعہ بھی قرآن کریم میں مذکور ہے کہ الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ ان آتاہ اللہ الملک, کہ آپ نے نہیں دیکھا اس شخص کو جس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے بحث کی, مباحثہ کیا. الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ ان آتاہ اللہ الملک, صرف اس نشے میں کہ ہم نے اس کو ملک اور حکومت دی تھی, وہ بحث کر رہا ہے. تو اذ قال له, اذ قال, ہاں, الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ ان آتاہ اللہ الملک اذ قال ابراہیم, ابراہیم علیہ السلام نے کہا ربی الذی یحیی و یمیت. اس نے پوچھا کہ تیرا پروردگار کون ہے؟ تو ابراہیم نے کہا ربی الذی, میرا پروردگار وہ ہے یحیی و یمیت, جس کے ہاتھ میں زندگی اور موت ہے, جو زندہ اور موت دیتا ہے, زندگی دیتا ہے, موت دیتا ہے.
ربی قال انا احیی و امیت. اس نے کہا زندگی اور موت میرے بھی ہاتھ میں, میں بھی زندہ کر سکتا ہوں, مار سکتا ہوں. تو اس نے کیا کیا, ایک آدمی جس کی موت کا فیصلہ ہو چکا تھا, پھانسی کا فیصلہ ہو چکا تھا, اس کو بلایا کہ دیکھو اس کی موت کا وقت آ چکا تھا اور اس کی زندگی کے دن ختم ہو چکے تھے, میں نے اس کو معاف کر دیا, میں نے اس کو زندگی. اور ایک بے قصور آدمی تھا, بیچارے کو بلایا, اس کو قتل کر دیا, دیکھو یہ صحیح سلامت انسان تھا, میں نے اس کو مار دیا. اب حضرت ابراہیم علیہ السلام سمجھ گئے کہ یہ بیوقوف انسان ہے, اسے نہیں پتا کہ زندگی اور موت کا مطلب کیا ہے. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ قال ابراہیم فإن اللہ یأتی بالشمس من المشرق فأتی بها من المغرب. ہاں تو میرا پروردگار وہ ہے جو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے اور مغرب میں ڈباتا ہے. اب تو تیرے اندر ہمت ہے تو تو سورج کو مغرب سے نکال اور مشرق میں ڈبا کے دکھا. فبہت الذی کفر. اب یہ ایسی نشانی تھی, وہ خاموش ہو گئے. تو واللہ لا یهدی القوم الظالمین, اللہ ظالموں کو ہدایت. تو زندگی اور موت کا تصور بھی سمجھ رہے ہیں. ڈاکٹر دوا دے سکتا ہے, شفا تو اللہ ہی دیتا ہے. ایک ہی دوا دونوں کو دیے گئے, لیکن ایک کو شفا ملی, دوسرے کو نہیں. تجارت کی منڈیوں پر, دکان پر سب بیٹھے ہیں, کسی کو روزی مل رہی, کسی کو نہیں مل رہی. اسباب اختیار کر سکتے ہیں, اور روزی دینا اللہ کا کام, شفا دینا اللہ کا. تو خیر سمجھے کہ وہ صفات جو اللہ کے ساتھ خاص ہیں, تو وہ مشہور ہے کہ زندگی دینا, موت دینا, شفا دینا, رزق دینا اور پیدا کرنا. تو ان صفات میں اللہ کے علاوہ کسی اور کو ایک پرسن بھی شریک کرنا شرک ہے. اور صفات کی دوسری قسم صفات مشترکہ ہے. صفات مشترکہ ان صفات کو کہتے ہیں جو اللہ کے لیے بھی استعمال ہوتی ہے, بندوں کے لیے بھی استعمال ہوتی ہے. مثلا اللہ رحم کرتے ہیں, بندے بھی رحم کرتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی قدرت رکھتے ہیں, بندے کو بھی اللہ نے ایک درجہ طاقت اور قدرت دی ہے. اللہ تبارک و تعالی جانتے ہیں, بندے بھی جانتے ہیں. تو علم کی صفت, قدرت کی صفت اور اس طرح کی جو صفات ہے, ان صفات کو کیا کہتے ہیں, مشترکہ کہتے ہیں, صفات مشترکہ کہتے ہیں. اب صفات مشترکہ کا اطلاق بندوں پر بھی ہوتا ہے اور اللہ پر بھی ہوتا ہے. یہاں تو سب چلتا ہے, یہ ذرا اہم مضمون ہے. تو صفات خاصہ اور صفات مشترکہ. تو صفات مشترکہ جو اللہ کے لیے بھی بولی جاتی ہے اور بندے کے لیے بھی بولی جاتی ہے. عالم علم سے بنا ہے, بندے کے لیے استعمال ہے. اور علیم اللہ کے لیے استعمال ہے, یہ بھی علم سے بنا ہے. رحیم یہ نبی کے لیے بھی استعمال ہوا ہے. بہت سارے الفاظ ایسے جو رحیم نبی کے لیے استعمال ہوا ہے, اور رحیم اللہ کی بھی صفت ہے. تو سمجھے کہ ان کو صفات مشترکہ کہتے ہیں. اب صفات مشترکہ کا حکم کیا ہے, سمجھ میں آئے. صفات کی دو قسمیں, صفات خاصہ, صفات مشترکہ. صفات خاصہ میں سے کسی ایک صفت کو بھی بندے کے لیے اور اللہ کے علاوہ کسی کے لیے ایک پرسن بھی شریک کرنا شرک ہے اور توحید سے انسان کو نکال دیتا ہے. اور صفات مشترکہ کا حکم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان صفات کو اپنے لیے جس طرح خاص کیا ہے, اسی اعتبار سے, اسی درجہ, اسی حیثیت کے ساتھ کسی اور مخلوق میں تسلیم کرنا, یہ شرک ہے. اب اللہ کو جتنا علم ہے, نبی کو اتنا ہی علم ہو, نعوذ باللہ. یہ علم غیب کا عقیدہ کیا ہے؟ دیکھیں یہ مسلک وغیرہ کی باتیں نہیں ہیں, یہ مسلک وغیرہ کی باتیں نہیں ہیں, یہ توحید کی باتیں ہیں, یہ عقیدوں کی باتیں ہیں. ہم لوگ مسلک, کوئی کیسا بھی بات کر رہا ہے, ہم غیر مسلموں کی باتوں کو سن سکتے تو مسلمانوں کی باتوں کو کیوں نہیں سنتے؟ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ سب کی بیانوں کو نہیں سننا چاہیے. سنیے سب کی, اور علماء ربانیین سے پوچھیں. آپ ہماری بات سنیں, آپ کو لگتا ہے دوسروں سے بھی پوچھیں, دلیل لے لیں. ہم تو سب قرآن کریم سے دکھائے جا رہے ہیں سب چیزیں. تو سمجھے صفات مشترکہ اللہ کے لیے جن صفات کو جس حیثیت کے ساتھ, جس درجہ, جس اعتبار سے تسلیم کیا ہے, اتنی ہی درجہ کسی اور کے لیے اس صفت کو تسلیم کرنا وہ شرک ہے. اب ہم یہ تسلیم کریں کہ جتنا علم اللہ کو اتنا ہی علم اللہ کے علاوہ کسی اور کو, تو یہ شرک ہے, چاہے وہ اللہ کے نبی کے لیے کیوں نہ مانے. اب یہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی کو علم غیب تھا. اب علم غیب کا مطلب سمجھیے. اللہ کے نبی کو علم غیب تھا, ایک درجہ یہ بات صحیح بھی ہے,
لیکن اللہ کے نبی عالم الغیب تھے، یہ جملہ بالکل غلط ہے۔ قرآن کریم میں یہ آیتیں ہیں تلک من انباء الغیب نوحیہا الیک، یہ غیب کی خبریں ہیں جو ہم آپ کو دے رہے ہیں۔ تلک من انباء الغیب نوحیہا الیک، یہ غیب کی خبریں جو ہم آپ کو دے رہے ہیں۔ ذالک من انباء الغیب نوحیہ الیک، یہ غیب کی خبریں جو ہم آپ کو سنا رہے ہیں۔ تو اللہ نے اپنے نبی کو غیب کی بے شمار خبریں بتائی تھی، بہت ساری خبریں تھی۔ ہمیں ابراہیم کا واقعہ معلوم ہوا، اسماعیل علیہ السلام کا واقعہ معلوم ہوا، داؤد علیہ السلام کے حالات معلوم ہوئے، سلیمان علیہ السلام کے حالات معلوم ہوئے، اور پتہ نہیں کتنوں کے ذوالقرنین کے حالات معلوم ہوئے۔ یہ سب غیب سے تعلق رکھتے، ہمارے پہلے سب گزر چکا، کسی کو پتہ نہیں تھا، لیکن نبی نے بتایا۔ اب قیامت میں کیا ہونے والا ہے، قبر میں کیا ہونے والا ہے، میدان محشر میں کیا ہونے والا ہے، یہ سب غیب کی تو خبریں ہیں۔ نبی کا مطلب ہی ہوتا ہے غیب کی خبروں کو دینے والا، نبی کا مطلب ہی ہوتا ہے غیب کی خبر دینے والا۔ لیکن عالم الغیب میں اور اس میں فرق ہوتا ہے۔ اب سمجھیے، اب میں وہی سمجھانا چاہ رہا ہوں، اسی ٹاپک پہ آنا چاہ رہا ہوں کہ علم غیب، عالم الغیب کا کیا مطلب ہوتا ہے، یعنی جتنا علم اللہ کو اتنا ہی علم اللہ کے نبی کو نہ ہو تو اللہ کے نبی کا مشن بھی نہیں۔ مثلا سمندر کے اندر ایک مچھلی سینکڑوں انڈے دیتی ہے، ہزاروں انڈے دن میں دیتی ہے، اور اس میں پتہ نہیں کتنے بچے پیدا ہوتے ہیں۔ اب سمندر کے اندر کتنے پانی کے قطرے ہیں، اور جو ہے جنگل کے اندر کتنے جو ہے کیا کہتے ہیں ذرے ہیں، اور آسمان کے اندر کتنی مخلوق ہیں۔ اب ان تمام کے علم کا اللہ کے نبی سے کوئی تعلق ہے، کوئی واسطہ ہے انسانوں کی ہدایت کے ساتھ؟ اب خامخواہ ان سب باتوں کو اللہ کے نبی کی طرف منسوخ کرنے کی ضرورت بھی کیا ہے؟ اگر اللہ کے نبی اللہ نے خود کہلوایا، قلنا، یہ نبی کہہ دیجئے، لو كنت اعلم الغیب لاستكثرت من الخیر، اگر مجھے علم غیب ہوتا تو لاستكثرت من الخیر، میں ہمیشہ بھلائی حاصل کرتا، وما مسنی السوء، اور مجھے کبھی کوئی تکلیف نہیں ہوتی۔ ان انا الا نذیر وبشیر لقوم یؤمنون، میری حیثیت کچھ بھی نہیں ہے سوائے اس کے کہ میں بشارت دینے والا اور ڈرانے والا ہوں ان لوگوں کے لیے جو یقین رکھتے ہیں، ایمان رکھتے ہیں۔ اللہ نے اپنے نبی سے کہلوائے یہ الفاظ کہ کہو کہ میں علم غیب نہیں رکھتا ہوں، میں غیب کی تمام غیب کی باتیں جانتے ہیں لیکن غیب کی سب باتیں نہیں جانتے۔ تو وہی کہ جتنا علم اللہ کو اتنا علم اللہ کے علاوہ کسی اور کو نہیں ہو سکتا، جتنی قدرت اللہ کو اتنی قدرت کسی اور کے لیے نہیں ہو سکتی ہے، جتنا تصرف اللہ کے پاس ہے اتنا تصرف کسی اور کے پاس نہیں ہو سکتا۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ تو صفات کی کتنی قسمیں ہوئی؟ دو۔ صفات خاصہ جو اللہ کے ساتھ مخصوص ہے، وہ تو ایک پرسن بھی کسی کے لیے نہیں مانی جائے گی۔ مثلا کسی کے بارے میں سوچا بھی نہیں جا سکتا ہے کہ اس نے پیدا کیا ہوگا کسی کو، مچھر بھی پیدا کیا ہوگا، ہے نا، کسی کو شفا دی ہوگی، کسی کو روزی دی ہوگی، کسی کی مشکل دور کی ہوگی، کسی کو زندہ کیا ہوگا، کسی کو موت دی ہوگی۔ یعنی وہ صفات جو اللہ کے ساتھ خاص ہے، اس میں تو ہم ایک پرسن بھی کسی کو شریک نہیں کر سکتے۔ لیکن صفات مشترکہ جو بندے کے لیے بھی بولی جاتی ہے، مخلوق کے لیے بھی استعمال ہوتی ہے، اس میں بڑا پرابلم آیا ہے۔ تو جتنی قدرت اللہ کو، اب ہمارے یہاں کہتے ہیں کہ اللہ نے اپنے اولیاء کو بہت سارے اختیارات دیے، تو یہ وہ باتیں ہیں کہ اللہ، یعنی آپ دیکھیں کہ دنیا وہ قرآن کریم کے اندر وہ سب آیتیں ہیں، انشاءاللہ آئندہ کل بیٹھے ہوگا، شاید 15-20 منٹ ہو چکے ہیں، میں آئندہ کل قرآن کریم کی ان تمام آیتوں کو بیان کروں گا جس میں اللہ تعالیٰ ان تمام باتوں کو کھول کھول کر بیان کرتے ہیں کہ جس طرح تمہارے میں سے کوئی آدمی دنیا میں کوئی بادشاہ ہو، وہ اپنا پورا نظام کسی کے ہاتھ میں نہیں دے دیتا، تو اس طرح پھر تم اللہ کے لیے سب باتیں کیوں شریک کرتے ہو؟ ساری باتیں قرآن کے اندر لکھی۔ تو ابھی دو قسمیں میں نے سمجھائی، توحید فی الذات، توحید فی الصفات۔ صفات کی دو قسمیں اور دونوں کے حکم بیان کیے۔ اب آگے توحید کی اور قسمیں آئندہ کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو صحیح معنی میں مومن اور مسلمان بنائے اور ہمارے عقیدے میں پختگی نصیب فرمائے، شرک سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا